اور یہ آزمائشیں آتی ہیں جس میں خاص طور سے مسلمانوں کی بڑی عظیم شان سلطنتیں تھیں. خلافت راشدہ کے دور میں اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس وقت دو تھی. عیسائیوں کی سلطنت تھی اور کسرا ایران کی، قیصر روم کی رومن امپائر، اور ایران کی سلطنت تھی کسرا سلطنت فارس. یہ دنیا کی دو بڑی عظیم بادشاہتیں اور طاقتیں تھی، عیسائی اور پارسی آتش پرست جو آگ کو پوچھتے ہیں اور آگ ہر وقت جلائے رکھتے ہیں اور آگ کے آگے دعا مانگتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں مشرک. یہ دو سلطنتیں تھی. وہ حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے تھے عیسائی، اور یہ ان کی بادشاہتوں کا عالم یہ تھا کہ تھر تھر لوگ کانپتے تھے. کسرا کی فوجیں آ رہی ہیں، رستم کی فوج آ رہی ہے. رستم ایرانی فوج کا سپہ سالار تھا. رستم ہاتھیوں کے دستے اس کے ماتحت تھے. جس طرف رستم کی فوج گزر جاتی زمین معلوم ہوتا تھا ڈہل رہی ہے، دشمن تتر بتر ہو جاتے تھے. لیکن سبحان اللہ، کھجور کھانے والے، کھجور کھا کر ستو پی کر اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ فاتح ایران تھے. ان کا مرتبہ سمجھنے کے لیے میں یاد دلاتا ہوں آپ کو حدیث شریف. پہلے بھی میں نے عرض کیا، کسی وقت میں کہتا رہتا ہوں، یاد دلاتا رہتا ہوں تاریخ. بخاری شریف کی حدیث، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب کافروں نے بھرپور حملہ کیا، مسلمانوں کا 50 آدمی پر مشتمل دستہ یہ اندازوں کا، حضور نے ان کو فرمایا تم یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے مت ہٹنا. فتح بھی جب ہو جائے، ہم اعلان بھی کر دیں کہ فتح ہو گئی، تم یہیں رہنا. وہ اس کو بھول گئے، یاد نہیں رہا، اور وہاں سے ہٹے. جیسے ہی ہٹے پیچھے سے ایک دم خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان فوج کو شکست ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی. جنگ احد میں مسلمان فوج کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ اس مورچے پر جہاں حضور نے حکم فرمایا تھا کہ یہیں رہو، یہاں سے ہٹنا نہیں، وہاں سے وہ ہٹ گئے. تو پیچھے سے ایک دم حملہ ہوا، اور ظاہر ہے جب پیچھے سے حملہ ہوگا تو بتر ہو گئے. ایسے بھی اللہ کے محبوب دشمنوں کے نرغے میں تھے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک سے خون بہ رہا. اب آپ اندازہ لگائیے کیسا نازک وقت تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تیروں کی بارش ہو رہی. ایسے میں رسول اللہ کے عظیم مرتبہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آگے چل کر ایران کو فتح کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور یہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اس کے تقریباً 15 سال بعد ایران فتح ہوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کی بارش ہو رہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے. پیچھے سے حضور نے تیر دینے شروع کیے. سعد بن ابی وقاص بہترین تیر انداز تھے، تو ادھر سے تیر آ رہے تھے، ادھر سے یہ بھی تیر چلا رہے تھے. تو حضور ان کو تیر دے رہے تھے اور یہ تیر چلا رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے اللہ علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی صحابی کے متعلق حضور کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان یا سعد تیر چلاؤ، چلاتے رہو. حضور تیر دیتے جاتے، چلاؤ ارمی یا سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. یہ بشارت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، بلکہ ہم سب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. یہ عظیم المرتبہ مجاہد، عظیم
رستم جیسی عظیم قوت، دنیا کی بہت بڑی عظیم بادشاہ، دنیا کی ایک سپر پاور، اس کے مقابلے پر رسول اللہ کے صحابی ڈٹ گئے. یہ سپہ سالار فاتح ایران سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. لشکر اسلام نے وہ تباہی مچائی کہ وہ تمام کے تمام لشکر، حاکموں کا لشکر، رستم جیسا سپہ سالار کہ جس کو کبھی زندگی میں شکست نہیں ہوئی تھی، وہ شکست کھا کر گرا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا، اور مسلمان فوجیں مدائن دارالسلطنت ایران کی طرف بڑھ رہی تھی. دریا بیچ میں آ گیا، دریا بیچ میں آ گیا. بھاگتے ہوئی ایرانی فوج نے پلوں کو توڑ دیا، آگ لگا دی، پل ختم ہو گئے. اب دریا کیسے عبور کرے؟ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو. ہم ہتھیاروں سے نہیں لڑ رہے، ہم اپنی ایمان کی قوت سے لڑ رہے ہیں. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، دریا عبور کرو. محدثین نے اور مفسرین نے اسے اتفاق کیا کہ مدائن کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے 14,000 سپاہی، 14,000 مجاہد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. دیکھا پیچھے ایرانیوں نے دیکھا، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو انسان نہیں ہے. دریا صحراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست. اللہ کا جب آدمی اللہ کا بندہ ہو جائے تو ساری خدائی پھر اس کی بندگی بھی دے دی جاتی ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت مجاہدوں نے ایران کو فتح کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. ان مجاہدوں نے شام کو، فلسطین کو فتح کیا، اور بے شمار فتوحات کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے. پھر مسلمانوں پر زوال آیا. آپس کی چپکلش، آپس کی چپکلش. آپس کی چپکلش کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوئے. اسلامی برادری چھوڑ دی، اسلامی برادری چھوڑ دی. آپس کی چپکلش، ایک دوسرے کو گردن کاٹنے لگے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں مسجد نبوی میں رونق افروز تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا. کیا وقت آئے گا؟ کہ جس طرح سے گوشت پر، طرح سے گوشت پر چینے اور کبے اور جانور اور گدھ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اسلام دشمن قوتیں، عیسائی اور یہودی اور مشرکین مل کر. الکفر ملت واحدہ، کافر ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جو کچھ کہا، برطانیہ اس کے ساتھ ہے، فرانس اس کے ساتھ ہے، آسٹریلیا اس کے ساتھ ہے، یورپ اس کے ساتھ ہے، اور ان کے خدا جو ہے روس وہ بھی اس کے ساتھ ہے. یعنی کافر مسلمانوں کے خلاف سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ جیسے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا، مسلمان ایسا محاذ کافروں کے خلاف نہیں بنا سکے، نہیں بنا سکے. یہ بڑی بدقسمتی، ہم کوئی محاذ نہیں بنا سکے. مسلمان ایک دوسرے کے، آج بھی مسلمان دشمن ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں. ایک حکومت دوسری حکومت سے ناراض ہے اس لیے کہ ان کی اعلیٰ کا مسئلہ ہے، ان کی شاہی ہے، ان کی بادشاہی ہے، ان کی صدارت ہے. وہ اپنی اپنی صدارتوں میں، اپنی اپنی وزارتوں میں، اپنی اپنی بادشاہ